علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بچوں کے الفاظ سے مجھے کہانی تو سنا دیں۔ جی چلیں کہانی پڑھتے ہیں۔ دادی جان کہتی ہیں کہ آج کی کہانی میں شروع کرتی ہوں، آپ نے پوچھنا ہوگا کہ کس کی کہانی ہے، تو محمود کہتا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے بوجھ لوں۔ دادی جان کہتی ہیں انشاءاللہ بھی کہتے ہیں نا ساتھ، تو محمود نے کہا انشاءاللہ۔ دادی جان کہتی ہیں تو بچوں ایسا ہے کہ ملک مصر پر انتہائی متکبر بادشاہ رمسیس دوم کی حکومت تھی۔ مصر کیا ہے زینہ؟ کس کو کہتے ہیں مصر اردو میں؟ ایجپٹ کو، ٹھیک ہے؟ تو وہ بتا رہی ہیں کہ مصر میں ایک بہت ایروگنٹ بادشاہ تھا رمسیس اس کی حکومت تھی، جسے اپنی رعایا کی یعنی کہ اس کے نیچے جو لوگ تھے ان کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ تھی۔ اس زمانے میں بادشاہ وقت کے لیے فرعون کا لقب استعمال کیا جاتا تھا۔ لقب کہتے ہیں ٹائٹل کو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں لوگ اکٹھے ہو کر اس کی حکومت کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے مظالم کا نشانہ خصوصی طور پر بنی اسرائیل تھے۔ آپ کو یاد ہے میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں بتایا تھا کہ قحط کے زمانہ میں ان کا خاندان ارض مقدسہ کے علاقے کنعان سے ہجرت کر کے مصر آ گیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں ہم نے سیکھا تھا نا کہ ڈراؤٹ کے بعد ان کی جو فیملی تھی وہ وہاں سے ہجرت کر کے مصر آ گئے تھے، کنعان سے ہجرت کر کے۔ تو احمد کہتا ہے کہ جی ہاں، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ تو گڑیا کہتی ہے اور بنی اسرائیل سے ان کے 12 بیٹوں کی اولاد مراد ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو دادی جان کہتی ہیں شاباش۔ طرح طرح کے ظلم کرنے کے بعد فرعون نے آخر اس قوم کو تباہ کرنے کی غرض سے یعنی اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو مار دیا جائے تاکہ یہ نسل بڑھ ہی نہ سکے۔ بنی اسرائیل مجبور اور کمزور تھے، یعنی ہیلپ لیس تھے۔ مجبور ہیلپ لیس کو کہتے ہیں، اور کمزور وہ بہت ویک تھے، اس ظلم کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی حالت پر رحم فرماتے ہوئے انہیں فرعون سے نجات دلوانے کے لیے ان کی قوم کے ایک گھرانے میں ایک نبی پیدا کیا، اور جیسا کہ بادشاہ کا حکم تھا اس بچے کو بھی فوراً ہی قتل کر دیا جانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی والدہ کے دل میں، اس کی مدر کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو دریائے نیل میں ڈال دو۔ دریائے نیل کا پتہ ہے نا؟ جی۔ کون سا ہے؟ ریور نائل۔ جی، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے اور دوبارہ تم سے ملوائیں گے، اور جب یہ بڑا ہو جائے گا تو اسے اپنے نبیوں میں شامل کریں گے۔ یعنی اس بچے کی جو امی تھیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی کہ آپ ان کو ریور نائل میں بہا دیں، میں اس کو پروٹیکٹ کروں گا، اور پھر آپ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں آپ کو اس سے ملواؤں گا بھی دوبارہ۔ اس الہام نے ان کی والدہ کے دل کو مطمئن کر دیا۔ انہوں نے الہام کے مطابق اپنے بچے کو لکڑی کی ایک صندوق میں ڈالا، ایک ووڈن باکس میں ڈالا، ٹھیک ہے؟ لیکن ساتھ ہی احتیاطاً اس بچے کی بڑی بہن سے کہا کہ وہ نظر رکھے اور دیکھے کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ یہ صندوق کچھ دور ہی گیا تھا کہ دریا کے کنارے کچھ عورتوں کی نظر اس پر پڑی۔ ان عورتوں میں ایک شہزادی بھی تھی، ایک پرنسس تھی، ٹھیک ہے، جو اپنی سہیلیوں یعنی اپنی فرینڈس کے ساتھ دریا پر آئی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس کے حکم پر وہ صندوق دریا سے نکالا گیا اور اس کے سامنے کھولا گیا تو دیکھا کہ صندوق میں ایک نہایت خوبصورت معصوم سا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ موسیٰ 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 شہزادی کے منہ سے بے اختیار نکلا، جس کا مطلب ہے کہ یہ بچہ میں نے پانی سے نکالا ہے، ٹھیک ہے؟ تو محمود نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے۔ تو دادی جان کہتی ہیں بالکل ٹھیک سمجھے، یہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جن کا ذکر قرآن کریم میں سب انبیاء سے زیادہ آیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کس وجہ سے؟ تو گڑیا نے کہا نہیں دادی جان، ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو دادی جان نے کہا کہ چلے میں بتاتی ہوں، اس لیے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثیل قرار دیا ہے، یعنی جیسے حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئے
اس سے ملتے جلتے حالات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی آنے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ یعنی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے آگاہ کیا جا سکے۔ بہرحال یہ بچہ شہزادی کو پہلی نظر میں ہی بے حد پیارا لگا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کی پرورش کرے گی۔ پرورش کیا ہوتی ہے زینب؟ اس نے ننھے موسیٰ کو اٹھایا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ محل یعنی پیلس کی جانب روانہ ہو گئے۔ موسیٰ کی بڑی بہن جو دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی واپس اپنی والدہ کے پاس پہنچی اور سارا قصہ بیان کیا۔ موسیٰ کی والدہ یہ سب سن کر بے انتہا خوش ہوئیں۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور بیٹی کو نصیحت کی کہ وہ محل کے آس پاس رہے اور وہاں پر موجود ملازموں سے معلومات لیتی رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ موسیٰ کو ضرور ان سے ملوائے گا۔ فرعون کو جب سے اس بات کی اطلاع ملی کہ شہزادی ایک لاوارث بچے کو، لاوارث مطلب اس کے امی ابو کا نہیں پتہ، کوئی پتہ نہیں ہے نا کہ کہاں سے آئے، کہ تو جب اطلاع ملی فرعون کو کہ شہزادی ایک لاوارث بچے کو محل میں لے کر آئی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اسرائیلی لڑکا ہے اور شہزادی سے خفا ہونے لگا۔ لیکن شہزادی نے اسے مناتے ہوئے کہا کہ اس بچے کو ہم پالیں گے اور ممکن ہے کہ یہ ہمارے لیے کسی لحاظ سے مفید ہو اور ہم اسے بیٹے کے طور پر ساتھ رکھ لیں۔ فرعون کی بیوی جو یہ سب باتیں سن رہی تھی اور ایک نیک عورت تھی، اس نے بھی آگے بڑھ کر بیٹی کا ساتھ دیا اور کہا کہ یہ لڑکی ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، جو کرتی ہے اسے کرنے دیں اور اس معصوم بچے کو مت ماریں۔ فرعون کو یہ بات پسند تو نہیں آئی، مگر اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور انہیں اجازت دے دی کہ وہ موسیٰ کو اپنے ساتھ محل میں رکھ لیں۔ تو احمد نے سوال کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں ہی رہنے لگے؟ دادی جان نے کہا جی ہاں، محل میں موسیٰ کی پرورش شروع ہوئی، لیکن پھر یوں ہوا کہ جو بھی دایا آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی آپ رونے لگ جاتے اور دودھ قبول نہ کرتے۔ شہزادی نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی دایا کا دودھ نہیں پی رہے تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ اسی اثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن جو محل کے اندر کی ساری خبریں لے رہی تھی شہزادی کے پاس پہنچی اور اسے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو ایک خاتون سے ملوا سکتی ہوں، وہ ضرور اس کو پال لیں گی۔ شہزادی نے یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلا بھیجا۔ وہ آئیں اور انہیں اپنا دودھ پلایا۔ انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ شہزادی کو بتایا گیا کہ یہ بنی اسرائیلی عورت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے درخواست کی یعنی ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس بچے کو دودھ پلا دیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اور کیا چاہیے تھا، وہ تو پہلے ہی اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار ہو رہی تھی۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی یعنی انہوں نے فوراً قبول کیا اور یوں اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہو گیا کہ جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا تھا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ سے ملا دیا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا یعنی وقت گزرتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پاتے رہے۔ ان کی والدہ نے بڑے ہونے پر ان کو ساری سچائی بتا دی تھی، ٹھیک ہے، ان کو سب سچ میں بتا دیا کہ کیا کیسے ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو ایک مضبوط جسم کے مالک، بہادر یعنی بریو اور طاقتور اسٹرانگ انسان بن گئے تھے اور اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کی تڑپ بھی رکھتے تھے۔ ان کے دل میں تکلیف تھی اپنی قوم کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ رات کے وقت شہر میں کسی کام سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک ان میں سے فرعون کی قوم کا تھا یعنی مصری تھا اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یعنی بنی اسرائیلی تھا۔ مصری شخص کافی طاقتور تھا اور وہ بنی اسرائیلی کو بری طرح پیٹ رہا تھا یعنی اس کو کافی بری طرح مار رہا تھا۔ بنی اسرائیلی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو چلا کر ان سے مدد طلب کی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بھرپور طاقت کے ساتھ ایک مکہ اس مصری شخص کو مارا جو کافی دیر سے بنی اسرائیلی کو پیٹ رہا تھا، یعنی انہوں نے اسے کافی اسٹرانگ پنچ کیا۔ آپ نے یہ مکہ محض اس مصری کو ہٹانے کے لیے مارا تھا، مطلب انہوں نے بچانے کے لیے نا بنی اسرائیلی کو یہ مارا تھا، لیکن یہ مکہ اس مصری کے لیے مہلک ثابت ہوا، یعنی کافی ڈیڈلی ثابت ہوا۔ وہ اس بھرپور مکے کو برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ آپ نے ارادتاً یعنی آن پرپس اس مصری کو نہیں مارا تھا، اس لیے فوراً خدا تعالیٰ سے معافی مانگی، توبہ کی اور اپنے اس فعل پر ندامت کا اظہار کیا۔ ندامت ہوتا ہے کافی وہ شرمندہ تھے، کافی انہیں ریگریٹ تھا، ٹھیک ہے، اور یہ بات وہیں ختم ہو گئی۔ کسی کو اس واقعے کا علم نہ ہوا۔ اگلے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ وہی بنی اسرائیلی شخص جو گزشتہ رات ایک مصری سے لڑائی کر رہا تھا، آج پھر ایک مصری سے جھگڑ رہا ہے اور آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ یہ بنی اسرائیلی کوئی فسادی شخص ہے، یعنی کہ لڑائی ڈالنا چاہتا ہے، جو روزانہ ہی لوگوں سے جھگڑے کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے لڑائی ختم کروانے کے لیے جب ان دونوں کی طرف قدم بڑھائے تو وہ فسادی بنی اسرائیلی یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام اسے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ چلایا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تو مجھے مارنا چاہتا ہے جیسا کہ کل تو نے ایک آدمی کو مکہ مار کر قتل کر دیا ہے؟ یہ بولنا تھا کہ یہ خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، یعنی بہت تیزی سے یہ خبر پھیلی کہ رات ایک مصری کو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار کر قتل کر دیا تھا۔ مصری قوم سخت جوش میں تھی کہ اس جرم کی سزا، اس کی یعنی پنشمنٹ موسیٰ علیہ السلام کو دی جائے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ بات بڑھتے بڑھتے سرداران مصر تک جا پہنچی اور انہوں نے مل کر موسیٰ کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس بات کی خبر آپ کو ایک دوست نے دی اور آپ نے اس کے مشورے کے مطابق فوراً مصر سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا اور پوری احتیاط کے ساتھ شہر سے باہر جانے والے راستے کی طرف چل پڑے اور مدین شہر کی طرف ہجرت کر گئے، ٹھیک ہے، وہ اس شہر کی طرف مائیگریٹ کر گئے۔ محمود اونگتے ہوئے بولا، اس کے بعد وہ واپس آئے تو دادی جان نے کہا، چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باقی کہانی پھر صحیح، اب سونے کی تیاری کریں، صبح اسکول بھی تو جانا ہے۔ گڑیا، احمد اور محمود بولے، شب بخیر دادی جان۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ زینہ، آپ کو کیا سمجھ لگی؟ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر بنی اسرائیل کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اس کے بعد کیا ہوا؟ جی بالکل، لیکن یہ کہانی جاری ہے، باقی کہانی دادی جان آئندہ شمارے میں سنائیں گی۔ جزاکم اللہ یہ کہانی سنانے کے لیے۔ آسن الجزا۔ تو یہ تھا آج کے شمارے کا دادی جان کا آنگن۔